باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہی مطلع انوار رحمت ساز جانمرا الہی مطلع انوار رحمت ساز جانمرا کلید مخزن انوار دل گرداں زبانمرا۔ معزز سامعین اور معزز سامعات، عزیز طالبات، ترمذی شریف کی روایت ہے لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بابا من العلم خیر لک من ان تصلی 1000 رکعہ۔ ترجمہ اس کا آپ نے فضائل اعمال میں تو بار بار پڑھا ہے، لیکن شاید میں تھوڑی سی تعبیر اس کی جداگانہ ذکر کر دوں۔ مقصد تو وہی ہوگا کہ تو گھر سے نکل جائے اور ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے 100 رکعات نفل پڑھنے سے۔ اور تو گھر سے نکل جائے ایک باب علم کا سیکھ لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے 1000 رکعات نفل سے۔ ترجمہ تو یہی ہوا، لیکن اس حدیث کے اندر ایک اچھا باریک اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ علم کی کمی اگر ہو تو نوافل سے علم کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ کسی آدمی میں علم کی کمی ہے اور نوافل بہت زیادہ ہے تو وہ آدمی نوافل کے ساتھ علم کی کمی پوری نہیں کر سکتا، لیکن کسی آدمی میں نوافل کی کمی ہے اور علم وافر ہے، فرائض کے بعد اس پر عمل کرنے کے بعد علم وافر ہے، نوافل کی کمی ہے، تو اس علم کے ساتھ نوافل کی وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے، نوافل کا ثواب بھی مل جاتا ہے پڑھے بغیر، اور علم ہے اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو اندازہ یہی لگا بالکل واضح طور پہ کہ نفل کی کمی یہ علم کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے، لیکن علم کی کمی یہ نفل کے ساتھ پوری نہیں ہو سکتی۔ علم کا خسارہ یہ نفل سے پورا نہیں ہو سکتا، لیکن نوافل کی کمی یا خسارہ وہ علم سے پورا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث تو یہی بتاتی ہے۔ اس لیے عالم اور عابد کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے لوگ اور بے علم دونوں برابر ہیں؟ بالکل برابر نہیں، استفہام انکاری ہے، یہ دونوں مساوی نہیں ہیں، بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان میں۔ اور اس علم کا اندازہ یہ فتنوں میں اندازہ لگ جاتا ہے کہ جب فتنے آنے لگتے ہیں تو پھر وہاں پر اندازہ علم کا اور جہل کا لگ جاتا ہے کہ علم فتنوں کے اندر راہ حق بتانے والا ہے، عالم بھی فتنوں کے اندر راہ حق بتانے والا ہے، لیکن نوافل والا آدمی، بہت سارے نوافل والے، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے نادانستہ طریقے سے
یا ضد میں آ کر دانستہ طریقے سے فتنوں میں پھنس جاتے ہیں، اور فتنہ گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، اشد من القتل، گناہ کم درجے کا ہے، فتنہ بڑا خطرناک ہے، کہ فتنہ گناہوں کے لیے ایک بنیاد ہے اور ایک بنیادی سنٹر ہے، گناہوں کو جنم لیتا ہے فتنہ۔ اس لیے عام آدمی اگر گناہ گار ہے تو اس کے لیے معاملہ عاقبت انجام کا اتنا خطرناک نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، لیکن فتنے میں پھنسا ہوا آدمی، اس کا انجام خطرناک ہے، یہ عام گناہ گاروں سے بہت ہی زیادہ خطرے میں ہے۔ یہ تھوڑا سوچنا ہے۔ تو علم اتنا بڑا ہے کہ یہ گمراہی اور فتنوں کے زمانے میں بندے کو راہ حق عطا فرما دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ علم والے آدمی کا سو جانا اور عبادت گزار کا جاگ جانا یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ وہ اکثر لوگ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق سوتا ہے، اس لیے اس کا مقام بڑا ہے۔ وہ تو ایک اور آدمی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق سو جائے گا تو وہ پھر کہے گا جی ہم دونوں برابر ہو گئے، عالم اور میں ہم دونوں برابر ہو گئے، اس لیے کہ وہ جیسے سویا ہے میں نے بھی اسی کی نقل اتاری ہے اور اس طرح برابر سویا ہوں۔ نہیں، یہ وجہ سب میں مشترک ہے۔ جو وجہ علم والوں میں ممتاز ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں راہ حق متعین کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ وہ لوگ یہ متعین کر دیتے ہیں قرآن مجید کے نصوص کو، اشارات کو، اور باریک باریک اشارات کو جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا اشارہ فرما رہے ہیں، اس کو معلوم کرنے کے بعد پھر وہ راہ حق پر چل سکتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت اور رکھی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ علم کو حاصل تو نہ کر سکا لیکن علم کے ثواب کو وہ پا سکا۔ وہ ایک صورت ہے کہ وہ 8 سال 10 سال 12 سال لگا کے اس نے علم سیکھا نہیں ہے، لیکن وہ علماء کا ثواب لے لیتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک مفتی صاحب فتویٰ دے رہا ہے اور وہ افتاء کی حد تک پہنچا ہوا ہے، حفظ سے لے کر فتوے تک 12 سال کا سفر ہے۔ یہ سارا علمی سفر، قرآن اور حدیث سے مشغولیت کا سفر اس نے طے کر دیا ہے۔ اب یہ فتویٰ ایسے حساس مسائل کا دے رہا ہے کہ وہ حرام اور حلال کے مسائل ہیں، حق اور باطل کے مسائل ہیں، اور اس کے فتوے کی وجہ سے بہت سارے باطل والے حق پہ آ رہے ہیں، ناسمجھی میں تھے، حرام سے حلال کی طرف آ رہے ہیں، گندے سے پاک کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اس فتوے نے کتنا زور دے دیا ہے کہ اس کو معیار بنا کر لوگ راہ حق کی طرف آنا شروع کر چکے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو ثواب بھی ملے گا ان تمام فتووں کا، تعلیم کا، تدریس کا، کہ جس آدمی نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کو اچھی نظروں سے دیکھا ہے، ان سے محبت کی ہے، عقیدت کی نگاہ رکھی ہے، وہ سب کے سب برابر کا ثواب پائیں گے۔ یہ محبت کرنے والا یا معاون آدمی مفتی تو نہ بن سکا لیکن بڑے بڑے مفتیوں کے فتوے کا ثواب وہ پا سکا ہے۔ اس تعاون اور ہمدردی اور سرپرستی کی وجہ سے بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں نا جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول شدہ اعمال جو نبی کے اعمال ہیں اس کا ثواب بھی وہ پا چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی ہدیے پہ گزری ہے، کاروبار اور تجارت پہ نہیں گزری۔ انسانی تقاضے بشری مشترک ہوتے ہیں، جو ضرورت ایک اور انسان کو ہوتی ہے وہی ضرورت نبی کو بھی ہوتی ہے۔ ان تقاضوں کو پورا کرنے میں اس وقت کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کر دی ہدیے کی صورت میں۔ اچھا، وہ حضور علیہ السلام وہی چیز پہن چکے، کھا چکے، برتاؤ اس کا کر چکے، برت چکے، تو ان لوگوں نے اس تعاون کی وجہ سے نبی کے قبول شدہ اعمال کا ثواب پا لیا ہے۔ یہ معاون اتنا اونچا ہے کہ یہ بڑے بڑے اچھے کاموں کا ثواب بھی پا لیتا ہے، کیے بغیر کر بھی نہیں سکتا
وہ کام کر بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے بعض ایسے حساس کام ہوتے ہیں اور ایسے نازک کام ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اہلیت بہت اونچی چاہیے، اور وہ اہلیت اس میں ہے نہیں، لیکن اس میں تعاون کی اہلیت موجود تھی، محبت کی اہلیت موجود تھی، اور سرپرستی کی اہلیت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرپرستی، محبت، تعاون کی وجہ سے ان حساس مقامات کی گنی چنی بڑی نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے۔ مجاہد جہاد کرتا ہے، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ہٹاتا ہے۔ کسی آدمی نے مجاہد کے ساتھ تعاون کر دیا، یہ گھر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف رکاوٹوں کو ہٹانے میں گھر بیٹھے بیٹھے بھی لگا ہوا ہے، تعاون کی وجہ سے۔ اخلاقی ہمدردی کر دی، اس اخلاقی ہمدردی کی وجہ سے کسی نے پڑھا بھی، ہماری پڑھائی کے زمانے میں ایسا مسئلہ آتا بھی تھا کہ کبھی کبھی دل دوسرے درجے میں، تیسرے میں، چوتھے میں اچاٹ ہو جاتا تھا پڑھائی سے، حالات ایسے آ جاتے۔ کسی ایک آدمی نے تسلی دے دی، اور تسلی دینے کے بعد اس کو دوبارہ مدرسے میں پڑھنا آسان ہوا، اچاٹ دل راغب ہو گیا، متنفر دل راغب ہو گیا، اور دوبارہ پھر پڑھنے لگا، اور پڑھنے کے بعد بڑی بڑی اہلیتیں پیدا ہو گئی۔ اس ایک آدمی کو جس نے اس اچاٹ اور متنفر دل کو راغب کر دیا ہے، پورے خیر کار خیر جتنے بھی آگے چلیں گے اس کا پورا ثواب اس کو برابر ملے گا، حالانکہ 2-3 منٹ نہیں لگے ہوں گے، ثواب مل جائے گا۔ تو مفتی نہیں بنے گا تعاون سے، لیکن مفتیوں کا ثواب مل جائے گا۔ محدث نہیں بنے گا تعاون سے، لیکن محدث کا ثواب بھی مل جائے گا۔ خطیب نہیں بنے گا، لیکن خطباء کے خطبے کا ثواب پالے گا، اس تعاون کی وجہ سے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ ایک آدمی دوسری جگہ کسی کے ساتھ نمک کا تعاون کر دے، نمک کا، اور اس کی وجہ سے وہ دیگچا جو بدمزہ تھا وہ مزیدار ہو جائے، سالن یا روٹی، تو جتنے لوگ وہ دیگ میں سے، دیگچے میں سے کھائیں گے یا روٹی کھائیں گے، اس نمک والے کو اس کا پورا پورا ثواب ملے گا، حالانکہ نمک کا خرچہ بہت کم ہے اور باقی چیزوں کا خرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن اچھائی میں کھاتا شریک بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر عطا فرما دیا، کھاتا شریک ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے تعاون سے بہت سارے لوگ بہت بھلائیاں اور کار خیر لے کے چلے جاتے ہیں، اور اپنے عمل کو اچھے لوگوں کے اندر گھس کر ان کا ہمنوا اور محب بن کر ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب، اور یہ کامیابی اور قبولیت کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب کوئی آدمی ولضالین امام صاحب کہے تو سارے مقتدی کہیں آمین، امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو سارے مقتدی کہیں اللہم ربنا لک الحمد۔ اس حدیث میں یہی الفاظ ہیں۔ جس آدمی کی بات فرشتوں کی بات کے ساتھ مشابہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے سابقہ چھوٹے گناہ معاف کر دیتا، اسی انسان کے جو آمین کہے، ربنا لک الحمد کہے، تو اس کے سابقہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں معاف ہو گئے؟ آپ ذرا تھوڑا سا غور کر دیں۔ انسان ویسے نقائص کا مجموعہ ہے، اس کا جو عمل بھی نکلتا ہے وہ نقصانات سے بھرا ہوا ہے، عیب سے خالی عمل کوئی نہیں ہے، اچھے سے اچھا بھی ہو پھر بھی عیب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نفس کی آلودگی شامل ہے، شیطان کے وساوس شامل ہیں، شیطان کی رکاوٹیں شامل ہیں، جتنی دفع کر رہا ہے اتنی اور بھی وہ لا رہا ہے۔ پھر عمل کے پاس و پیش میں بھی بڑائی کا خیال آ جاتا ہے، خود نمائی کا خیال آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو عجب بھی لگ جاتا ہے، اور لگنے کا خطرہ بھی ہے۔ تو جتنے بھی اچھے اعمال کر لے، یہ اعمال اس کے پھر بھی میلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مطلوبہ ترتیب کے مطابق بالکل نہیں ہے، اس سے ہٹے ہوئے ہیں، یا عمل کی ترتیب ہٹی ہوئی ہے یا صفات ہٹے ہوئے ہیں، جو صفات چاہیے وہ صفات نہیں ہے، تو گراف عمل کا گر جاتا ہے اس سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں معصوم، ان کا عمل کوئی بھی اس کا گراف نہیں گرتا، وہ عمل برقرار ہے اور قبول بھی ہے، ضمانت ہے اس کی قبولیت کے، کسی فرشتے کا عمل مردود نہیں۔
جب امام آمین کہے، مقتدی نے بھی آمین کہہ دیا اور سارے فرشتے بھی آمین کہہ چکے، اس انسان گناہگار کے آمین کو فرشتوں کے آمین میں شریک ہونے کی وجہ سے ان کا آمین بھی قبول ہے، تو اس مسلمان مومن کا آمین بھی قبول ہو گیا۔ جب کسی آدمی کی اچھائی تنہائی میں کرتا ہے، اکیلے کرتا ہے، تو اس اچھائی کے اندر رد و قبول دونوں کا احتمال ہے، لیکن جب یہ اجتماعی کر دیتا ہے، اور اجتماعی میں پاکیزہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اجتماعی میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اس آدمی کی یہ اچھائی ان کی اچھائی کے ساتھ مکس ہو گئی اور مشابہت آ گئی، وافقت تامینہ تامین الملائکہ، موافقت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے فرشتہ پاک ہے، ویسے چھوٹے گناہوں سے یہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر عرض بھی کر دیتا ہوں کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، فرض، اور اپنی ہر نیکی اجتماعیت میں شامل کرنی چاہیے، کہ انفرادی نیکی ہے، شاید رد و قبول دونوں کو احتمال موجود ہے، اور جب یہ اجتماعی ہو جائے گی تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی نیکی شریک کر دی، ان کی قبول ہو گئی، ان کی برکت سے اس کی بھی قبول ہو گئی، فرشتوں کے ساتھ اپنے آمین کو شریک کر دیا، قبول ہو گئی۔ بڑا ثواب یہ لے رہے ہیں معاون تعاون کی وجہ سے، لیکن مفتی نہیں بن رہے۔ آپ کی بیٹی ہے، مدرسے میں پڑھ چکی، 8 سال پڑھنے کے بعد گئی، باپ اس کا عالم نہیں ہے، عام مسلمان آدمی ہے، اب اگر حدیث میں ترجمہ کی بات آ جائے، مسئلے کی بات آ جائے، فتوے کی بات آ جائے، کتاب پڑھانے کی بات آ جائے، تو وہاں بیٹی ماہر ہو جائے گی، باپ سے زیادہ سمجھدار ہو جائے گی اس معاملے میں، لیکن ثواب جتنا اس بیٹی کو ملے گا، اسی طرح کا ثواب اس کے باپ اور ماں کو بھی ملے گا، تعاون اور ہمدردی اور سرپرستی کی وجہ سے۔ یہ ثواب برابر ہو گیا دونوں کا۔ اور وہی مسئلہ نمک کا ہو گیا ہے، نمک کا، کہ تھوڑا تعاون ہے پھر بھی ثواب ہے، بڑا تعاون ہے پھر بھی ثواب ہے، سرپرستی ہے پھر بھی ثواب ہے، ہمدردی ہے پھر بھی ثواب ہے، اور کچھ اور نہیں ہے تو کم سے کم آخری درجے میں محبت ہے پھر بھی ثواب ہے۔ یہ بخاری شریف جزء 2 ہے، اس کے اندر ایک جگہ حدیث لکھی ہے، اس حدیث کے اندر یہ بات حضور سے پوچھی کسی نے کہ اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا میں نے تو نہ زیادہ نمازیں تیار کی، نہ میں نے زیادہ روزے تیار کیے، الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، بس اتنی بات۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو فرمایا انت مع من احببت، تو ان کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تیری محبت، تیرا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہوگی۔ پھر محبت بھی ہے اور ساتھ ساتھ اظہار محبت بھی ہے، بعض اوقات محبت ہوتی ہے لیکن اظہار نہیں کرتا، ساتھ اظہار بھی کر رہا ہے، یہ تعاون، ہمدردی، یہ سب اظہار محبت ہے، یہ بھی کر لیا تو تم ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ تو ایک شخصی بات ہو گئی، لیکن ذرا اس کو حضور نے دوسری حدیث میں عمومی کر دیا ہے، ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، المرء مع من احبہ، ہر آدمی، کہ علماء جانتے ہیں الف لام استغراقی ہے، ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اب یہ محبت ایک دلی تڑپ اور چاہت کا نام ہے، اور ایک دلی میلان کا نام ہے، یہ میلان اس کا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوا تو اس کی وجہ سے اس کو کیا ملے گا؟ اس کی معیت مل جائے گی۔ اسی کی شرح میں بڑا محدث ہے ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ، یہاں اس کی شرح موجود ہے، یہاں مکتبے سے میں لے گیا تھا اور میں نے اس کے مختلف اجزاء کا مطالعہ کیا تھا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ بڑا مقام کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں پا سکتا، اس لیے کہ وہ کام ہر ایک کا ہے نہیں، ہر ایک کر بھی نہیں سکتا، اور ہر ایک میں وہ صفات یا وہ اہلیت بھی نہیں ہے، لیکن جو کرنے والا ہے اس کو اس سے محبت ہو گئی اور یہ اس کا عقیدت مند اور گرویدہ ہو گیا، یہ اس کا معاون اور سرپرست اور خیر خواہ بن گیا، تو اس کے اس کام کا ثواب اس آدمی کو یہاں پر اس محبت کی وجہ سے مل جائے گا۔ یہ محبت ایسی اچھی نسبت ہے، یہ خیروں کو اوروں سے بڑوں سے اپنی طرف کھینچنے والی چیز ہے، اس کے ساتھ خیریں منتقل ہو جاتی ہیں، ثواب منتقل ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ مولانا یہاں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں،
اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی تو نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ یہ سرسری ترجمے کا نام نہیں ہے، یہ کچھ باریکیوں کا نام ہے۔ عام محدثین ہیں، مثلا امام مسلم ہے، اسی طرح مسند احمد بن حنبل ہے، تو وہاں پر اتنا لمبا چوڑا مضمون یا لمبی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ صرف حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہے۔ لیکن یہاں امام بخاری یہ باقی محدثین کا استاد ہے، یہ اپنی کتاب کے اندر کوئی بہت زیادہ باریکیاں رکھ چکا ہے، اور وہ اس کی ذہانت کی تیزی اور خدا داد توفیق کی وجہ سے ہے، وہ چیزیں سمجھنی پڑتی ہے، سمجھانی بھی پڑتی ہیں، دین کی توسیع بتانی ہوتی ہے، دین کی توسیع کہ یہ ہمارا دین کتنا وسیع ہے تو مختصر سے وہ اوراق میں پڑا ہوا ہے، قرآن مجید 422 23 تک اوراق ہیں، اور یہ 1129 صفحوں کی کتاب ہے، لیکن یہ سارا دین ہے، اس کے اندر جو وسعت ہے وہ وسعت یہاں امام بخاری بتاتے ہیں۔ یہ ترجمۃ الباب ایک کلیہ ہوتا ہے، یہ وسعت توسیع بتا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کسی آدمی نے ہمدردی کر دی یا محبت رکھی کہ یہ دیکھو خدا کے نبی کے ارشادات میں شب و روز مصروف ہوتا ہے اور یہ پڑھاتا ہے، اور اکرام کے ساتھ ملتا ہے، احترام کے ساتھ مل رہا ہے، یہ کام ہر ایک کا تو ہے نہیں، وہ تو چیدہ چند ہی لوگ ہوں گے جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی بھی ان کے ساتھ وہی رویہ رکھے، محبت رکھے، اس کتاب کے پڑھانے کا ثواب بھی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، الدال علی الخیر کفاعلہ، اشفعوا فلتؤجروا۔ یہ مختلف نصوص ہیں، حدیث ہیں، ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اچھوں کا معاون محب رہیں اور آپ اچھوں کے ساتھ تعلق رکھیں، آپ کو اس تعلق کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی بھاری بھاری نیکیوں کا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے اس تعاون کی وجہ سے مل جائے گا۔ تو جہاں آپ کی بچیاں عالمہ بن گئی، بے شک بڑا کام ہوا ان کا، لیکن وہاں آپ کا اجر اور مقام بھی گرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ثواب آپ کو بھی سرپرستی کی وجہ سے عطا فرما چکا ہے۔ اس پر تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آپ کی یہ بچی سالانہ ایسے مجالس میں صبح سے لے کر، جو مجالس ہمیں عام طور پر باقی اوقات میں 10 منٹ تک نہیں مل سکتی، ان مجالس میں آپ کی یہ بیٹی صبح سے لے کر یہ کب تک رہی؟ 1 بجے تک یہاں رہی، جہاں فرشتوں کا پہرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینہ آتی ہے، اور جہاں پر اللہ رب العالمین فرشتوں کا گھیرا باندھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں جو مقبول ہیں ان کے اس میں مجلس میں تذکرہ فرما دیتے ہیں کہ تمہارے پاس نفس بھی نہیں، تمہارے پاس شیطان کی آمد بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ میری مخلوق ہے، ان کے پاس نفس بھی ہے جو کہ شیطان کی کھیتی ہے، اور شیطان بھی آ سکتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ 2 دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ میرے دین کی خدمت سیکھنے پڑھانے میں اور اس کے مطالعہ میں لگی رہی، یہ شب و روز اس مجلس کے اندر رہ رہی تھی۔ یہاں پر تو استادوں اور معلمات کے سامنے، گھر جا کر پھر کتاب کے ساتھ ان کی باتیں جاری تھی، مطالعہ کی صورت میں، لکھائی کی صورت میں۔ تو یہ اتنا مجمع فرشتوں کا ہمیشہ ان کے ساتھ لگا رہا۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس تعاون کی وجہ سے اسی مجمع کا شریک بنا دیا۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں مصروفیت نہیں تھی، باقی آپ کی مصروفیت ہے۔ آپ اگر یہی مقام ابھی پانا چاہتے ہو تو آپ کے لیے بڑی دشوار ہے، 60 سال اور 50 سال کے بعد یہ کام سیکھنا بڑا مشکل ہے۔ وہ صلاحیتیں جام ہو جاتی ہیں، وہ تو اس وقت کی بات ہے جب 16 15 12 13 سال کا ہو، صلاحیت یہ جام نہ ہو بلکہ کھلنے لگے، اس وقت سیکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ 60 70 سال کے بعد تو صلاحیت جام ہے، جام صلاحیت کے ساتھ بندہ دین پورا نہیں سیکھ سکتا، نہ اپنی قرآن مجید کی تلاوت صحیح کر سکتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ میں ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا، وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ سکھا رہا ہے، گھنٹہ گزر چکا، بوڑھے کو سکھاتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ نہیں سیکھ سکا۔ آپ اس زمانے میں نہیں ہیں، لیکن آپ کی بچی، آپ کا بچہ، یہ نوجوان یہ صلاحیتوں سے مالا مال اس زمانے میں موجود ہے اور اس وقت میں موجود ہے، یعنی اس کے لیے سیزن بھی ہے، منڈی بھی ہے، اور آپ کے لیے بڑھاپے کی وجہ سے اب علم سیکھنے سکھانے کا سیزن بھی نہیں، منڈی بھی نہیں۔
اور وہ منڈی میں بھی ہے، سیزن میں بھی ہے، لیکن آپ کے تعاون، ہمدردی، سرپرستی اور ان کو فارغ رکھنے کی وجہ سے، وہ باپردہ لانا اور لے جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پورا ان کا ثواب آپ کو عطا فرما دیا۔ کل کو قیامت کے دن اعمال نامہ جب کھلے گا تو علماء کا ثواب آپ کے ہاں مل جائے گا۔ مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک سیدھا سادہ مسلمان ہے، وہ مر گیا اور اسے قرآن مجید نہیں آتا۔ مرنے کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تمثیل ہے کہ اس کے اوپر 1000 حافظوں کا ثواب پیش ہوا کہ تم نے 1000 حافظوں کو حفظ کروایا ہے، علماء کا بھی پیش ہو گیا، مدارس کا بھی پیش ہو گیا کہ تم نے اتنے مدارس بنائے ہیں۔ وہ آدمی حیران ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ، میں تو خود جانتا بھی نہیں تھا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تک کو جانتا تھا، باقی مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میں نے کہاں مدرسہ بنایا ہے، خود قرآن مجید آتا نہیں تھا تو کسی کو کیا حفظ کرایا، خود کتابیں آتی نہیں تھی تو کسی کو کیا کتابیں پڑھائی، خود میں بول نہیں سکتا تو کسی کو کیا خطابت سکھائی، اور خود میں کسی خانقاہ کا طالب علم بھی نہیں تھا تو میں نے کسی کو خانقاہ کیسے بنائی کہ جہاں لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو اس آدمی کو یوں سمجھا دیا جائے گا کہ تو نے ایک آدمی کے اوپر تھوڑی سی ترغیبی کلمات کہے تھے اور ان کا ذہن بنا دیا تھا، ذہن سازی کر دی تھی کہ بھائی تیری زمینیں اتنی ہیں تو چلو زمین میں سے تھوڑا سا اللہ کے لیے وقف کر کے بنا دو مدرسہ۔ اس نے زمین مدرسہ بنا دیا، دے دیا۔ کسی اور کے ساتھ تعاون کی بات ہو گئی، وہ تعمیر کر چکے۔ کچھ اور بھی آ گئے تو ان کو ترغیب دے دی، وہ استاذوں کی تنخواہ ذمہ میں لے گئے۔ کچھ اور آ گئے جو ان کے لیے سہولتیں تھوڑی سی مہیا کر چکے۔ تو یہ بنیادی ترغیب دینے والا آدمی جس کی وجہ سے یہ خیر کا سنٹر بنا ہے اور یہ مرکز بنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری جاری خیریں اس بندے تک مسلسل لگاتار پہنچاتے رہیں گے، اور جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو یہ کام مزید آگے چلے گا۔ اس کا اجر رکتا نہیں بلکہ اس کا اجر مسلسل جاری رہنے والا ہے، مسلسل۔ اور مدرسوں میں علم نااہل انسان کو اہل بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اہلیت موجود ہے تو وہ اہلیت بجھ گئی ہے، اس کو دوبارہ بروئے کار لانے کے لیے بیدار کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ترغیبوں کے ساتھ، ترہیبوں کے ساتھ، اور اس کے ذہن کو مختلف پہلوؤں پہ چلاتے اس کے اندر توسیع کی کوشش ہوتی ہے، یہ دین اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ چند راستے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ دوسرے بندے کے کار خیر میں مکمل شریک ہو جاتا ہے، پورا ثواب مل جاتا ہے اور قبول ثواب مل جاتا ہے۔ یہ معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مجالس میں لعنت کا ایک فرشتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ علماء موجود ہیں، ایسے مجالس میں لعنت کا ایک فرشتہ بھی نہیں ہوتا ہے، سارے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین کے سوا ہوتے ہیں اور بے تحاشا ہوتے ہیں۔ جتنا مجمع مبارک اتنا فرشتوں کی تعداد کا اضافہ ہوتا ہے، یہ فرشتے یہاں موجود ہیں، جبکہ باقی دنیا کے مجالس میں جہاں جھوٹ چلتا ہے لعنت کے فرشتے ہیں، جہاں ظلم چلتا ہے لعنت کے فرشتے ہیں، بے حیائی چلتی ہے لعنت کے فرشتے ہوتے ہیں، مال غصب کیا جاتا ہے لعنت کے فرشتے ہوتے ہیں، بے دینی کے پلاننگ بنائی جاتی ہے تو وہاں لعنت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ مجالس اور یہ مجالس کہاں برابر ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور۔ اندھیرا اور سویرا، ظلمات اور سویرا، یہ دونوں کہاں برابر ہیں؟ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو آپ صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی بچی میں اہلیت آ رہی ہے، اہلیت آ رہی ہے۔ اور اہلیت ایسی آ جاتی ہے کہ عبادات دو قسم کی ہے، ایک تو انسان تک محدود ہے کہ وہی انسان اسی سے فائدہ لے رہا ہے، زیادہ نوافل، زیادہ تلاوت، یہ سارا ذکر اذکار یہ اکیلے میں خود کرتا ہے، اپنی صفائی ہے، لیکن دوسروں پر ایک ذرا برابر محنت بھی نہیں۔ یہ پڑھنا پڑھانا یہ سارا دوسروں پر محنت ہے، اور دوسروں کو اہلیت بنانے کی محنت ہے کہ وہ اہل بن جائے اور کرامت بن جائے اور آنے والے زمانے میں دین کو سنبھالنے کا ایک مرکزی کارکن اور ورکر بن جائے، یہ اس کے لیے محنت ہوتی ہے۔ اپنا اجر بڑھانے کے لیے
میں نے 2-3 راستے آپ کو عرض کر دیے. ایک تو اچھوں سے محبت تعاون ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اچھے اعمال کو اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر ادا کریں، ان کے قبول ہو جائیں گے، آپ کے بھی قبول ہو جائیں گے. مومن کے اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنا اسلام اچھے سے اچھا کر دے تو جو نیکی بھی وہ کرتا ہے اس نیکی کا گراف اور معیار بڑھتا ہی جا رہا ہے. آگے ہر نیکی جب ادا کرتا ہے کم سے کم ثواب 10 گنا مل جاتا ہے. اس سے اور زیادہ صفات اچھی ہوں تو وہ نیکی پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتے بڑھاتے مزید آگے کر دیتا ہے. 700 تک نیکی کا ثواب پہنچ جاتا ہے. 700 پہ بھی نہیں رکتا بلکہ اس سے آگے جاتا ہے، اور آگے اتنی تعداد اور مقدار پہ جا رہا ہے کہ شمار کرنے والی مشینیں بھی فیل ہو جائیں گی اور اس کا احاطہ کرنے والے دماغ بھی فیل ہو جائیں گے. اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ آگے عطا فرما دیتا ہے اسلام جب اچھا ہو جائے. اب اسلام اچھا کیا ہوگا؟ اچھا اسلام، ویسے میں ایک مثال عرض کر دوں. پرانے زمانے میں ایک ہوتا تھا، جب گائے کا بچہ مر جاتا تو اس بچے کو ذبح کر لیتے، مرنے والا ہوتا. ویسے گائے دودھ نہیں دیتی جب تک اپنے بچے کو چوسے نہ. آج کل ٹیکے آ گئے، اس وقت یہ نہیں تھی. تو اس میں پھر اس کے لیے پاؤں لکڑی کے بنا دیتے، اور گوشت تو لوگ کھا گئے، ہڈیاں کتے کھا گئے، اور اس کے کھال کے اندر یہ بھوسا بھر دیتے، اور پھر اس کے بعد گائے کے سامنے رکھ لیتے. اس کو آپ کے لوگ ہندکو والے کڑبچا کہتے تھے، ہمارے پشتو کے لوگ بھی کڑبچ کہتے ہیں. اسی کڑبچ اور کڑبچا کے اندر ہے بچڑا ہے واقعی، لیکن یہ ذبح ہو چکا ہے، شکل اس کی ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی امید رکھے اور یہ کہے کہ صاحب یہ جو کڑبچا ہے یہ بڑا ہوگا اور یہ بیل بنے گا، میں اس پہ ہل چلاؤں گا اور پھر آگے میں بیچوں گا تو مجھے 2 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے مل جائیں گے، اور اتنے خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے بہت اونچی مقدار پر پہنچ گیا. لیکن اس کی ساری امیدیں نہیں ہیں، بلکہ یہ آرزویں ہیں، اور آرزو پوری نہیں ہوتی، امیدیں پوری ہو سکتی ہے، آرزو تو ٹوٹ جاتی ہے. کسی آدمی نے کہا آرزو کیا ہے؟ آرزو اور خون آرزو 2 لفظوں میں بھری ہے داستان زندگی. کہ پہلے آرزو کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے دستی کہ آرزو کا خون ہو گیا، آرزو قتل ہو گئی. بس داستان زندگی یہی ہے، آرزویں پوری نہیں ہوتی، امیدیں کسی قدر پوری ہو جاتی ہے. یہ تو آرزو تھی، اس کے اس بچڑے میں کوئی کمال نہیں ہے سوائے اس کی کہ گائے کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اگر وہی گائے کا بچہ ہے اور وہ بچہ بڑا بھی ہو جائے، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، نشو و نما کی استعداد موجود ہے، صلاحیت ہے، بیل بھی بن جائے گا، ہل بھی چلائیں گے، بیچ بھی دے گا، پیسہ بھی گھر میں آ جائے گا، اس کے ساتھ یہ امیدیں رکھنا یہ آرزو نہیں ہے بلکہ امید ہے. اور یہ امید اگر اللہ نے اس کو زندگی دینی ہے تو پوری ہو جائے گی. یہ 2 چیزوں کا فرق سمجھ میں آ گیا. ایک اسلام ہوتا ہے اچھا، یہ وہ بچڑے کی طرح ہے. دوسرا اسلام ہوتا ہے مصنوعی، وہ کڑبچے کی طرح ہے. جو اسلام حقیقی ہے وہ بچے کی طرح ہے. اس اسلام سے ہر خیر کی امید رکھنا درست ہے اور مناسب ہے، اور وہ کامیابی کے زینے پہ جا رہا ہے. یہ اصل اسلام ہے. لیکن جو اسلام بن دیکھا کڑبچے کے درجے میں ہے، مصنوعی ہے، صرف ظاہری پوزیشن مسلمان جیسی ہے، اندر میں سے وہ خراب ہے، خدا نخواستہ کنورٹ ہو چکا ہے. جیسے سم کنورٹ ہو جائے اس طرح مسلمان بھی کنورٹ ہو گیا، جی تبدیل ہو گیا، فرق آ گیا. باہر سے مسلمان کا لیبل ہے، اندر سے کافروں کا نمائندہ ہے، بے دینوں کا نمائندہ ہے. یہ وہ کڑبچہ ہے، اس سے امیدیں باندھنا حد درجہ بے وقوفی ہے. پرانے زمانے کے لوگ سارے اپنی اصلاح خود کرتے، کسی کی طرف محتاج نہ ہوتے کہ ہماری اصلاح وہ کرے گا. راستہ تو وہ بتائے گا، کرنا میں نے خود ہے. کہ میرا اسلام بچہ ہے یا کڑبچہ ہے، یہ غور خود کرنا ہے. اپنی ہر ادا میں غور کرے کہ یہ کڑبچے والا کام ہو رہا ہے یا بچے والا ہو رہا ہے. اگر یہ بچے والا ہو رہا ہے تب تو اس کو راستہ مل گیا اور کام کا آدمی بن گیا، اور اگر یہ کڑبچے والا مل رہا ہے، یہ ابھی تک بھی بے راہ ہے، اور عجب اور خود پسندی تو اس میں آ جائے گی کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. یہی مثال ہے اصلی کرنسی اور جعلی کرنسی کی.
اگر صفات والا ہے احسن احدکم اسلامہ، وہ اصلی کرنسی ہے، بازار میں آپ چیز بھی خرید لیں گے، آپ کو کوئی پکڑے گا بھی نہیں۔ لیکن اگر باڑہ میں بنی جعلی کرنسی کا پیسہ آپ کے پاس آ جائے اور وہ پیسہ آپ بازار میں لے جاؤ تو آپ کو کہا جائے گا پولیس والوں کو اطلاع دے دو، اس کو پکڑے، یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، 420 کرتا ہے، اس کو پکڑ کے تھانے لے جائیں گے اور پھر اس کے بعد انکوائری شروع ہو جائے گی، یہ سامان کی امید پہ گیا تھا، آگے پکڑا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، یہ ظاہری چیزیں دین کا کچھ خاکہ موجود ہے، لیکن یہ ظاہری خاکہ کڑبچے کے درجے میں نہ ہو، یہ ظاہری خاکہ ہمارا اپنا بچے کے درجے میں ہو۔ اور ایک اور مثال بھی عرض کر دوں آپ کو، ایک آدمی ایک جوڑا دے دے درزی کو اور وہ 4000 کا کپڑا ہے، خرید چکا ہے، اتنا مہنگا، ظاہر بات ہے اس میں سہولت ہوگی، موقع کے مطابق ہوگا، موسم والا کپڑا ہوگا، نرم بھی ہوگا، استری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، استری ٹوٹے گی بھی نہیں اس کی، ایسا کپڑا ہوگا۔ وہ درزی کے پاس لے کے گیا اور درزی سے کہا صاحب ایسا کرو کہ اس کپڑے کے آستین ایسے بناؤ، اتنے لمبے ہوں، اتنے کشادہ ہوں، سلوار کا پائنچہ اتنا کشادہ ہو، 7.5 انچ کا، 8 انچ کا ہو، اور اسی طرح سلوار کے اندر بل زیادہ ہوں تاکہ مجھے گرمی کے موسم میں آسانی مل جائے کہ اس کے بل ہلتے رہیں گے تو مجھے ہوا بھی لگتی رہے گی اور ساتھ ساتھ میرا پردہ بھی ہوتا رہے گا اچھی طرح، تنگ سلوار نہ ہو، ساری چیزیں برابر متوازن ہوں، اور کرتا اتنا کشادہ ہو کہ اس کرتے کے اندر تقریباً آگے بالش برابر جگہ بیچ میں خالی بھی ہو تاکہ میرا پردہ ٹوٹ نہ جائے، میں باعزت طریقے سے رہوں اور ہوا بھی بیچ میں لگتی رہے گرمی کے موسم میں۔ اس آدمی نے، درزی نے، کپڑے کی سلائی کر دی، ایک آستین تو انگلیوں کے پوروں تک جاتا ہے، دوسرا آستین کھلائی میں پھنسا ہوا ہے، ایک کشادہ آستین ہے، دوسرا آستین وہ کاپ والا ہے، اور جیب ایک فٹ کر دیا ہے، اوپر یہ ہنسلی کے پاس فٹ کر دیا ہے، اس تک ہاتھ بھی نہیں جا سکتا، اور اگلا دامن لمبا ہے، پچھلا دامن چھوٹا ہے، ایک طرف سے کرتا ہے، دوسری طرف سے عام قمیص ہے، گول دامن ہے، ایک طرف سے کرتے والا دامن ہے، سلوار میں ایک پائنچہ اس کا وہ تو ٹخنے کے برابر پہنچتا ہے اور وہ پنڈلی کے برابر موٹا ہے، اس میں پنڈلی بمشکل آ سکتی ہے، اور دوسرا اتنا کشادہ ہے کہ آگے انگوٹھے سے بھی آگے گیا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگ کیا کرو گے؟ اس آدمی کو 750 روپے دیں گے سلائی کے؟ شریعت بھی کیا کہے گی؟ 750 روپے دیں گے سلائی کے؟ شریعت بھی کہتی ہے کہ 750 نہیں دینے، اپنے 4000 کی چٹی لے لو اس سے۔ نیم درزی خطرہ تان ہو گیا۔ اچھا، شریعت بھی کہے گی، آپ بھی کہیں گے کہ ہمارا وہ اصل پیسہ لوٹا دو، یہ تم نے تباہ کر دیا ہے، نہ بچے کے پہننے کا ہے نہ میرے پہننے کا، کسی کا بھی نہیں ہے۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز ایسی قائم کرو، یہ درزی کو سلائی دی جا رہی ہے، سلائی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز ایک عمدہ چیز ہے، عماد الدین ہے، اس کو ایسا ایسا پڑھو، ایسا ایسا پڑھو، اس قسم کے صفات کے ساتھ پڑھو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نصف صلاۃ ظاہری ڈھانچہ، نصف صلاۃ اندر کی صفات، اچھی صفات، وہ ساری مل کے نماز ادا کر دو۔ ہم نے نماز کیا ادا کر دی، اس کا وہ اصل خاکہ ہی بگاڑ دیا، اندر سے بھی بگاڑ دیا، باہر سے بھی بگاڑ دیا۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اور اس بندے سے کہے کہ تم میری نماز کا جو خاکہ میں نے بیان کیا تھا مبارک، اس کو تم نے گڑبڑ کر کے منحوس کر دیا، مجھے اس کی چھٹی دے دو۔ چھٹی یہی ہے کہ دوزخ میں جاؤ، تو اچھائی پہ دوزخ میں بھی بندہ جائے، اور جا بھی سکتا ہے اور جائے گا بھی۔ مسخ کر دیا ہے عبادت کا خاکہ، روزے کا عبادت کا خاکہ ہے، مسخ کر دیا، کاروبار میں عبادت کا خاکہ ہے، مسخ کر دیا، معاشرت میں عبادت کا خاکہ ہے، مسخ کر دیا، ساری چیزیں مسخ کر کے چلا گیا۔ اگر اللہ کا فضل ساتھ نہ ہو جائے اور وہ فضل کی پٹی نہ لگائے تو یہی عبادات دوزخ کا ٹکٹ بھی بن سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے کسی بھی عبادت کا ظاہری خاکہ وہ ہوتا ہے جو مفتی حضرات اور علماء بتائیں گے، اور کنز الدقائق میں لکھا ہوا ہے، قدوری میں لکھا ہوا ہے، ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ظاہری تو وہی ہے، اس کے مطابق پورا کرنا پڑتا ہے، ان کے بنیادی عناصر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، واجبات اور فرائض اور ارکان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے اندر
جو روح ہے وہ ہے صفات، ان صفات کو اندر سے پیدا کرنا پڑتا ہے، تو وہ صفات جب پیدا ہو جائیں گی چیز قابل قبول ہو جائے گی اور بالائی جہان کی طرف جائے گی۔ اگر اندر وہ صفات خراب ہوں تو چیز پھر یہی رکی رہے گی۔ تو کبھی صفات کی خرابی سے چیز رک جاتی ہے اور صفات کی اچھائی سے چیز فوری چلی جاتی ہے آسمانوں کی طرف، اللہ کی طرف۔ دو تین مثالیں بتا دیتا ہوں۔ حدیثوں میں آپ سارے پڑھتے ہیں، پیاسی عورت تھی، اس نے پیشہ وارانہ بد کردار تھی، کتے کو پانی پلایا اور کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے شکر اللہ سعیہا فادخلہ اللہ الجنہ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اللہ نے اس کے کام کی قدردانی کر دی۔ عورت بری تھی، اور بری بھی ایسی تھی کہ پلاننگ والی بری تھی مسلمان، منصوبے والی بری تھی۔ ایک برا وہ ہوتا ہے جو بغیر منصوبے کے آ کے پھنس جائے، ایک منصوبے والا برا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ صفتیں اچھی موجود تھی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر دیا اور بخش دیا، عمل وزنی ہو گیا، راستہ جنت کا کھل گیا، اس کی رکی اچھائی بھی آزاد ہو گئی اور کیے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ وہ کیا خوبی تھی؟ اللہ کی مخلوق کے اوپر ترس اور ہمدردی، یہ صفت اندر بہت اچھی۔ تو اچھی صفت کی وجہ سے چھوٹا سا کام جو کہ فرض نہیں، واجب نہیں، مندوب ہے، صرف مستحب کے درجے کا کام ہے، وہ اتنا آگے راستہ آزاد کر چکا ہے تمام نیکیوں کا، اور راستہ گناہوں کے جلانے کا اس نے بنا دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ظاہری چیز کی کمی میں جب ظاہری عنصر کمزور ہو، اندر سے صفت مضبوط ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے بند راستے آزاد کر دیتا ہے۔ صفات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تبلیغ ساری بنی تھی صفات کے لیے، 6 نمبر 6 صفات ہیں، اور صفات کو پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی کہ بغض کی صفت ہٹاؤ، تکبر کی صفت ہٹاؤ، کینے کی صفت ہٹاؤ، لالچ کی صفت ہٹاؤ، حرص کی صفت ہٹاؤ، دشمنی کی صفت ہٹاؤ، لوٹ کھسوٹ کی صفتیں ہٹاؤ، یہ ساری صفتیں ختم کر دو اور اپنے اندر وہ صفت ایثار کی پیدا کر دو، تواضع کی پیدا کر دو، عاجزی کی پیدا کر دو، دوسروں کے ساتھ دل کی صفائی کی پیدا کر دو، معافی کی پیدا کر دو، درگزر کی پیدا کر دو، سخاوت کی پیدا کر دو، معاملات میں دیانت کی پیدا کر دو۔ تمام دینی جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر درست طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ یہ صفات جب آ جائیں گی، چھوٹے چھوٹے کام بڑے وزنی ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا آدمی ہے، وہ کفن چور ہے اور مال اکٹھا کر چکا ہے، اور بچوں سے کہا یا ابن کنت لکم، تمہارا کیسا باپ تھا میں؟ انہوں نے بتا دیا خیر ابن، بہترین باپ تھا، مال بہت جمع کیا ہے۔ اچھا میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد لکڑی لاؤ اور لا کر پھر اس کو جلا دو، آگ لگاؤ، مجھے پھینکو، پھر اس کے بعد میں جھلس جاؤں، تو اس کے بعد اس کو پیسو، پیسنے کے بعد پھر ہوا کا دن تلاش کرو، جب ہوا آ جائے بکھیر دو مجھے۔ اگر اللہ کو قدرت ہو گئی تو اللہ رب العالمین مجھے وہ سزا دے گا جو کسی کو دی بھی نہیں۔ اس آدمی میں کچھ خوبیاں ہیں، حالانکہ 4 کام غلط کیے ہیں۔ پہلا غلط کام یہ ہے کہ مجھے جلا دو، تو اب جلانے کی وصیت اچھی ہے، کتابوں میں علماء بتائیں گے، جلا دو مجھے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ پیسو، یہ صفت اچھی ہے۔ پھر ہوا میں اڑا دو، یہ صفت اچھی ہے۔ آخر میں ایک اور بات کی تھی، اگر اللہ کو قدرت ہو جائے، اگر اللہ کو قدرت ہو جائے، ان شرطیہ استعمال کیا ہے، یہ اپنی جگہ شرعی غلطی ہے، شرعی غلطی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اسے زندہ کر دیا، کہا ما حملک علی ذلک، کس چیز نے تجھے اس پر ابھارا تھا؟ اس نے کہا من خشیتک یا رب، تیرے خوف کی وجہ سے، تجھ سے ڈر رہا تھا، میں آپے سے گویا باہر نکل گیا تھا، اپنی اس حالت کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بھی بخش دیا۔ پیچھے صفت اچھی تھی خدا کا خوف، اللہ کے خوف کی وجہ سے یہاں یہ حالت ہو گیا، یہ 4 غلطیاں اس بندے کے معاف ہو گئی۔ بعض اچھائیوں سے بندے کی رکی ہوئی اچھائیوں کا راستہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ معافی اچھائی ہے نا۔ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت لعنتها الملائکۃ حتی ترجع۔ عربی میں یہ لوگ جانتے ہیں، میں ترجمہ نہیں کرتا، لیکن ایک آدمی ہے، شوہر ہے، وہ بیوی سے اپنا حق پورا کرنا چاہتا ہے اور بیوی انکار کر دے، تو یہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس عورت کے اوپر، یہاں تک کہ صبح کر دے، یا یہاں تک کہ معافی مانگے، حتی ترجع، معافی مانگے، رجوع کر دے۔
اگرچہ 1 سال بعد رجوع کر دیا، اس عورت کی ساری اچھائیاں شوہر کی اس نافرمانی کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، قبولیت کے درجے میں نہیں جا رہی، نماز بھی قبولیت میں نہیں جا رہی، لیکن اس عورت نے معافی مانگی، معذرت کر دی، شوہر نے معاف کر دیا۔ اس ترجعہ کے بعد اللہ رب العالمین اس کی ساری نیکیاں ہم قبول کر چکے۔ پہلے یہ نیکیاں اوپر نہیں گئی تھی درجے قبولیت میں، ادھر ہی جسم کے ساتھ تھی، کچھ ایسی اچھائی آ گئی کہ وہ نیکیاں اوپر چلی گئی۔ معافی یہ ایک ایسی صفت ہے۔ اس طرح اور ایسی بہت ساری صفات موجود ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے چھوٹی سی نیکی وہ بہت بڑی بڑی نیکیوں کا رکا راستہ آزاد کر دیتی ہے۔ رکا راستہ، ایک آدمی پر قرض ہے، نبی علیہ السلام اس کا جنازہ ادا نہیں فرما رہے ہیں کہ اس نے پیچھے کوئی مال چھوڑا نہیں ہے، 3 دینار برابر قرض ہے اور پیسہ نہیں چھوڑا، فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے اس ساتھی پہ نماز ادا کرو، میں نہیں پڑھاتا، مقروض آدمی کا، اس کے جنازہ، نبی جنازہ پڑھائے، کتنی بڑی بات ہے جی، یہ تو ہے ہی بخشش۔ کسی مومن کا جنازہ نبی پڑھائے وہ بخشا جاتا ہے، ہاں منافق نہیں بخشا جاتا، کافر نہیں بخشا جاتا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں ذمہ دار ہوں، یہ میں دوں گا۔ حضرت علی ایک دوسرے موقع پہ کہہ چکے، حضور نے دعا دی حضرت علی کو، اللہ تیری گردن کو آزاد کر دے دوزخ کے آگ سے، جس طرح تو نے اس پھنسے ہوئے مسلمان کو 3 روپے کے دینے سے آزاد کر دیا۔ اور ابو قتادہ نے بھی کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کا جنازہ پڑھا دیا۔ دیکھو قرض کی وجہ سے جنازہ نہیں پڑھایا گیا، وہ ختم ہو گیا تو آگے جنازہ پڑھا دیا گیا، بخشش ہو گئی۔ اسرائیلی آدمی ہے، اسرائیلی بنی اسرائیل کا، جب اسرائیلی کا مسئلہ آ جائے، ہماری امت کا نہیں، پرانوں کا ہے، 99 قتل کر چکا ہے۔ 99 قتل کرنے کے بعد پھر ایک جاہل سے پوچھا، عبادت گزار تھا، جاہل تھا، علم نہیں رکھتا تھا، میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا گناہ کیا ہے؟ 99 کو مارا ہے۔ او ہو، توبہ، تیری توبہ منظور نہیں ہو سکتی، یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اس کو گناہ نے پریشان کیا تھا، وہ چلا گیا ایک اور کو قتل کر دیا، اسی کو، وہ جس نے اس کو فتویٰ دیا تھا۔ جاہل فتویٰ جب دے دیتا ہے پھر دوسرا آدمی اس کو مارے تو ظاہر بات ہے وہ تو مجرم پھر وہ خود ہوگا جو فتویٰ غلط دے چکا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد پھر پریشان ہے، گناہوں نے پریشان کیا ہے، تو آگے جا کر کسی عالم سے پوچھا، اور اس کو مسلم شریف میں ہے فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، بڑے عالم سے پوچھا، اس نے کہا کون ہے جو تیرے رب کے اور تیرے درمیان میں آ کر رکاوٹ بن جائے کہ تیری توبہ نامنظور ہے؟ البتہ ان جگہوں میں تو گناہ کا عادی بن چکا ہے، یہاں تیری توبہ کرو گے بھی ٹوٹے گی بھی، تو تم جاؤ کچھ اچھے لوگوں کے پاس رہو، جہاں گناہ نہیں ہوتے وہاں نیکیاں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو وہاں رکھو، ماحول بدل دو۔ اب یہ آدمی ماحول بدلنے کے لیے روانہ ہو گیا، جاتے جاتے راستے میں اس آدمی کو موت آ گئی، مایوس ہو گیا، تو پھر اس کے بعد زمین پر جب گرا تو حدیث کے اندر ہے بخاری شریف میں، فَنَا بِصَدْرِهِ، اپنے سینے کو قصداً قبلے کی طرف موڑا، اس آدمی کی طرف موڑا، اس بستی کی طرف موڑ دیا کہ میں ادھر کا قاصد تھا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سیکھنی ہے نا تو اللہ کے محبین کی تاریخ پڑھیں، پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے کیا محبت تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگنا سیکھنا ہے کسی نے تو اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے لوگوں کی تاریخ پڑھیں، اس کی تاریخ سے پتہ چل جائے گا کہ کیسے لگے ہیں۔ ہم لگاؤ اللہ سے سیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں دنیا والوں کی تاریخ سے، اور دنیا تو اور زیادہ دور کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ پھر اللہ نہیں ملے گا، اللہ سے محبت بھی نہیں ملے گی، باتیں مل جائیں گی، صفات نہیں ملیں گی۔ صفات تو ان کی صفات پڑھنے سے ملیں گی، صلحاء کی تاریخ پڑھنے سے ملے گی۔ اس کی تاریخ دیکھی جائے اس آدمی کی، اس آدمی نے قصداً اپنا سینہ ادھر موڑا کہ میں وہاں اچھائی کا قاصد تھا، ادھر جا رہا تھا، گناہ نے پریشان کیا تھا، تو دیکھو گناہ کی پریشانی، اس کی وجہ سے پریشانی کتنی بڑی صفت ہے، اور یہ کھرے مومن کی نشانی ہے کہ اس کا گناہ اسے پریشان کرتا ہے۔ اور منافق آدمی گناہ پہ پریشان نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ ہلا دیا تو بس وہ مکھی بھی چلی گئی۔ یہ منافق کی مثال بخاری شریف کے اسی جز میں دی ہے، یہ جو چل رہا ہے۔
تو گناہ پہ پریشان. خیر کیا وہاں پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے خود کہہ رہے، جنت والے کہتے ہیں ہم لے جا رہے ہیں، دوزخ والے کہتے ہیں ہم لے جا رہے ہیں. 100 کا قاتل ہے وہ کہتے ہیں توبہ کر چکا ہے. ہر حال یہ بات جاری تھی، کشمکش. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ زمین کو ناپو، جہاں سے جا رہا ہے مرنے کی جگہ تک ناپو، اور مرنے کی جگہ سے آگے جدھر پہنچنا چاہتا تھا وہاں تک بھی ناپو. جو جگہ کم ہو گئی یہ وہیں کا ہوگا. حقیقت میں جہاں مرا ہے جانے کی جگہ سے مرنے کی جگہ تک جگہ تھی کم، اور مرنے سے آگے پہنچنے کی جگہ تک جگہ تھی زیادہ. اللہ نے اندر تکوینی تصرف کر لیا زمین میں، وہ زیادہ جگہ زمین کو حکم دیا سکڑ جا، وہ سکڑ گئی. اور جو کم جگہ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو وسعت اختیار کر دے، تو زمین کشادہ بن گئی. وہ پچھلی زمین جو کم تھی وہ اللہ نے زیادہ کر دی، اور یہ جو زیادہ تھی اللہ نے کم کر دی. رحمت خداوندی کو جوش آ گیا آدمی کے اچھی صفات کی وجہ سے. تیاری کرنی پڑے گی. ہماری ذمہ داری تیاری ہے، ہماری ذمہ داری محنت ہے. اگلا کام اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنا کام برقرار رکھیں، پورا رکھیں. نماز میں پڑھا ہے، میں مثالیں بتاتا ہوں. نماز ہے، یہ نماز گناہوں کو معاف کرتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ سارا کام ہو رہا ہے نماز کے ساتھ. لیکن کبھی نماز تو بندے کو خدا سے دور بھی کرتی ہے. اب اس کی میں مثال بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر حضرات موجود ہوں گے، میڈیکل سینٹر والے، کہ جو دوائی مدت ختم ہو چکی ہے وہ دوائی زہر بن گئی ہے، نام اس کا بھی وہی ہے، ڈسپرین ہے، کوئی بھی گولی ہے اس کا نام وہی ہوگا. نام تو تبدیل نہیں ہوتا، لیکن مدت سے زائد ہو گئی تو وہ زہریلی دوائی بن گئی. اور وہی دوائی ہے مدت کے اندر اندر ہے تو وہ کارآمد دوائی ہے. اب مریض کو آپ نے پہچان لیا فلانا مرض ہے، یہ دوائی ہے، اور دوائی بھی کارآمد ہے. یہ کارآمد دوائی اس مریض کو دے دی، باذن اللہ شفا مل جائے گی. لیکن زائد المیعاد دوائی آپ نے اسی مریض کو دے دی جو مرض اس کو ہے، اور یہ دوائی کسی وقت اس کی تھی، اب نہیں، اب زہر بن گئی ہے. اس دوائی کو استعمال کرنے سے وہ آدمی مرے گا یا نہیں مرے گا؟ اس کا ریئیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ تو خطرناک حالت تک چلا جائے گا. مرض جو تھا وہ بھی رہے گا اور بھی لگ جائیں گے مرض. تو اگر نماز کسی آدمی کی، یہ تو بے شک گناہوں سے روکتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اگر اس کی صفات ٹھیک ہوں، زائد المیعاد نماز نہ ہو بلکہ یہ میعاد والی مطلوبہ نماز ہو، تو اس کے ساتھ وہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور اگر یہ زائد المیعاد اور بناوٹی نماز ہے اور وہ کڑبچہ والی نماز ہے تو پھر اس کے ساتھ بندہ اپنے کو سمجھے کہ بڑا نمازی، حقیقت میں بے نمازی ہے. میری ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا، اور عرض کرنا یہ ہے کہ کسی بھی ظاہری اچھائی پر بندہ مغرور نہ ہو، بلکہ اس کے اندر صفات پیدا کر دے. تو چھوٹی صفات، چھوٹی اچھائی بڑی صفات کی وجہ سے بڑی بن جاتی ہے، اور بڑی اچھائی چھوٹی صفات کی وجہ سے کالعدم ہو جاتی ہے. ریاکار عالم، ریاکار شہید، ریاکار سخی، یہ دنیا میں وہ 3 کام کرنے والے ہیں جو متعدی کام ہے، اپنی ذات تک محدود نہیں، اوروں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. لیکن اگر اس کی نیت ریا کی ہے، اغراض فاسدہ کی نیت کر لی اور یہ تینوں کام کر دیے، ان سے بڑا اور کوئی کام نہیں. حضرت معاویہ کا فتویٰ ہے کہ ان سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے. نمایاں قسم کے کام کیے، صفات کی خرابی کی وجہ سے یہ تینوں سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے. کہ پچھلی امتیں تو دوزخ میں بعد میں جائیں گی، ہماری امت کا دوزخی سب سے پہلے دوزخ میں یہ جائیں گے. اور ہماری امت کا جنتی سب سے پہلے ابو بکر صدیق جنت میں جائیں گے حضور کے بعد. اس امت کے فیصلے پہلے ہوں گے، باقی امتوں کے فیصلے بعد میں ہوں گے. تو پہلے یہ جانے والا ہے. تربیت نہیں ہوئی، اصلاح نہ ہوئی، نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے صفات بھی اکارت، بڑے بڑے کام بھی غلط صفات سے، خبیث صفات سے اکارت ہو گئے. اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں اچھی صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کارآمد بنا دیا ہے. ہماری بہت ساری نیکیاں گروی ہوتی ہیں، گروی. وہ گروی نیکیاں اللہ کے پاس قبولیت میں تب جاتی ہیں جب اس کے ساتھ کوئی اور نیکی مل جائے. 2 بھائی ناراض ہیں آپس میں اور دونوں ایک دوسرے سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ نماز پڑھتے ہیں، کتاب الصلاۃ ترمذی شریف میں ہے، جب یہ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعہما حتی یصطلحا، ان کی نمازوں کو قبولیت کی طرف نہ لے جاؤ
یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر دیں. جب صلح کر لیں گے پھر اس کے بعد یہ نمازیں جائیں گی. ہماری کسی سے اگر نہ لگے تو ہم اس کو اسلامی بنیاد پر ملنا اٹھنا بیٹھنا جاری رکھیں. آگے پکی دوستی بنانی ہے تو نہ بنائیں، لیکن اس کے ساتھ مراسم ختم نہ کریں ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے، ذاتی انا کی وجہ سے. اچھی صفات کی وجہ سے نیکیاں وزنی ہو جاتی ہیں. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب معتزلہ کی بات ہے تو ابتداء میں معتزلہ شاید 4-5 ہوں گے عقیدے کے معتزلہ، اور کوئی نہیں کہ ان کے اوپر تردید ہو جائے، لیکن عملی معتزلہ، صفات کے معتزلہ زیادہ ہوتے ہیں ہر جگہ. وہ صفات کے معتزلہ اپنے کو ختم کر دیں کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی صفات سے ہٹ کر صفات پہ وقت گزار رہے ہیں، یہ صفت کا معتزلہ ہے. یہ اپنے آپ کو صحابہ کی صفات کے ساتھ، نبی کے صفات کے ساتھ نقل اتارنے کی کوشش کر دے. یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ نقل کا کیا فائدہ ہوتا ہے. پنڈی سے کراچی تک گاڑیاں جاتی ہیں، ایک گاڑی جاتی ہے وہ اتنی تیز رفتار ہے کہ اس کے راستے میں 2-3 اسٹیشن ہوتے ہیں، باقی ہر گاڑی اس کو راستہ دیتی ہے. وہ گاڑی کسی کو راستہ نہیں دیتی، ہر گاڑی اس کو دیتی. ہم دونوں ایک مرتبہ گئے تھے لاہور سے کراچی، یہ بھی کراچی جانے والی ہے، پہیے وہی ہے اور پٹڑی بھی وہی. دوسری ایک گاڑی ہے کہ وہ کراچی جاتی ہے پنڈی سے اور وہ 12 اسٹیشن کرتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ کسی کو راستہ دیتی بھی ہے اور بہت سو سے راستہ لیتی بھی ہے. تیسری گاڑی ہے پیسنجر، یا حویلیوں سے جا رہی ہے. یہ گاڑی بھی ہے مصیبت ایکسپریس، جاتی یہ بھی کراچی میں، پٹڑی وہی ہے، انجن بیکار سا ہے، کوئلے کا لگا ہوا ہے، ڈٹ ڈس کرتا رہتا ہے جاتا ہے. یہ 5-6 دنوں میں یہ گاڑی پہنچ جائے گی صحیح، کراچی پہنچ جائے گی. جہاں پہلی پہنچی ہے وہاں دوسری پہنچی ہے، وہاں تیسری بھی پہنچ گئی. بس یہی معاملہ ہے ہمارے لیے. اللہ کا رسول نمونہ ہے، صحابہ نمونہ ہے، بڑے لوگ نمونہ ہیں. وہ تو اس گاڑی میں چلے گئے، جو گاڑی کون سی ہے جی، جو کسی کو راستہ نہیں دیتی، اس شارٹ اور جلدی سب راستہ اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ جا کر پہنچ گئے جی جنت میں، اچھائی میں، بلائی میں. وہ لوگ تو گئے، راستہ ان کا اپنایا ہے. دوسری گاڑی جو ان سے ذرا کمزور ہے تیزی میں، وہ بھی چلی جائے گی، وہاں پہنچی. اور راستہ وہی اپنایا ہے. گاڑی اپنی ذاتی طور پہ کمزور ہے، وہ چل نہیں سکتی، آخر کار کسی نہ کسی وقت تو جا کر ان کے ساتھ سٹاپ اکٹھا کر دیں گے نا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ رفتار کا فرق ہے، سٹاپ کا فرق نہیں، راستے کا فرق نہیں. راستہ ہم اچھا اپنائیں، سٹاپ ہمارا بھی وہی ہوگا. ہاں البتہ ہماری صلاحیت، استعداد، ایمانی کمزوری کی وجہ سے ہم دیر سے پہنچنا ضرور ہے. لیکن جس نے راستہ تبدیل کر دیا، جو بڑے ہیں اور اچھی گاڑی ہے، وہ تو کراچی گئی، اور یہ کراچی جانا چاہتا تھا اور سوار ہو گیا، وہ جا رہا ہے کدھر، پشاور کی طرف. اور پشاور میں تو آگے کوئی ریل گاڑی نہیں ہے، دشمن انتظار کر رہے ہیں. یہ پشاور کی گاڑی میں جا کر چڑھ گیا اور ادھر پہنچ کر دشمنوں نے لے لیا، راستہ بدل دیا، تیز رفتاری سے جا رہا ہے، وہ بڑے مزے سے جا رہا ہے، لت پہ لت رکھ کر سگریٹ پی کے جاتا ہے، لیکن فائدہ پھر بھی نہیں ہوا. اور وہ جو سیدھی گاڑی منزل پہ جا رہی تو اس پر غبار بھی لگتا ہے، سب کچھ لگتا ہے، مشکل بھی ہے، گرم لو بھی ہے، لیکن اس کو پھر بھی راحت ہے کیونکہ انجام اس کا بڑا اچھا ہے. تو اپنے اصل کے مطابق چلنا چاہیے، ان کی نقل اتارنی چاہیے. آپ پٹواریوں کے پاس جاتے ہو تو پٹواری آپ کی وہاں زمین ہے، کنال زمین ہے، آپ فرد لیتے ہو تو فرد میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ایک بات لکھی ہوتی ہے، یہ نقل مطابق اصل ہے. وہ پٹواری خود کہتا ہے، پھر مہر لگاتا ہے، دستخط کرتا ہے. ہماری اور آپ کی نقل مطابق اصل ہوگی انشاءاللہ. جہاں اصل پہنچیں گے وہاں پر یہ نقل بھی پہنچ جائے گا. لیکن اگر یہ نقل مطابق اصل نہ ہو، جعلی ہو، تو پھر یہ نقل اصل کی جگہ نہیں جائے گا اور یہ کسی اور طرف چلا جائے گا. راستہ تبدیل نہیں کرنا، راستہ وہ لینا ہے. میں ایک حدیث پڑھ چکا، اذا احسن احدکم اسلامہ،
جب اسلام اچھا کر دے، اچھے اسلام کی نشانی بتائی، الدخول فی الاسلام ظاہرا و باطنا، اندر سے بھی اسلام میں داخل ہو جائے، باہر سے بھی اسلام میں داخل ہو جائے، کنورٹ کے الزامات بھی اپنے سے ختم کر دے، ان کے علامات بھی اپنے سے کیا کر دے، ختم کر دے، اور یہ بندہ مسلمان بن جائے تو راستہ بھی وہی ہو ایمان، صفات بھی وہی ہو اخلاص، اور طرز عمل بھی وہی ہو صحابہ کا۔ یہ چیزیں تینوں ٹھیک ہو گئی، نقل مطابق اصل ہو گیا، جس منزل پر وہ پہنچیں گے مع النبیین، اس منزل پر یہ بھی پہنچ جائے گا، والصالحین میں شامل ہوگی۔ یہ لکھا ہوا ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، عمل بھی تولا جائے گا، قول بھی تولا جائے گا، گن گن کر عمل کا ثواب نہیں ملے گا کہ اس نے 60 سال تک پوری نمازیں 5 وقت کی پڑھی ہیں اور اس نے مصنوعی پڑھی ہیں تو اس کو بھی شمار کر دے، اصلی کی طرح نہیں، مصنوعی ہوگی، پیچھے صفات نہیں ہے، نماز پڑھی ہے، مصنوعی ہو گئی، کڑبچہ ہو گیا۔ لیکن وہاں تولا جائے گا تو تول کے اندر بات یہ آئے گی وزن کی، اور وزن ہمیشہ صفات سے آتا ہے، صفات کے بغیر وزن نہیں آ سکتا، یہ صفات اپنانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے مومنوں میں صفات موجود ہیں، لیکن صفات سے فائدہ لینے کے لیے تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے۔ یہ بانس ہے تو بانس کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں، یہ فطری طور پر یہ بانس کی لکڑیاں ساری ٹیڑھی ہوتی ہیں، اتنی لمبائی لچک ہے تو واپس آ گئی، لیکن اس کو پھر آگ میں معمولی سا اس کی صلاحیت کو تھوڑی سی آگ دے کر وہ ایک لکڑی کے ساتھ یا ایک لوہے کے ساتھ ملاتے ہیں، ایسا کرتے آگے پیچھے اس کا ٹیڑھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے مومنوں میں یہی چیز ہے، صلاحیت ہے الحمدللہ، لیکن تھوڑا بہت ان کی صلاحیت کو گرمانا پڑتا ہے، اور گرمانے کی وجہ سے پھر ان کی صلاحیت ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور صاف ستھرے بھی ہو جاتے ہیں۔ مجمع خیر کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ انسان کو توبے کی توفیق دلوانے والا ہے، گناہوں کا اصرار ختم کرنے والا ہے۔ ایسے مجالس میں آپ شریک ہوں گے تو گناہ کا اصرار بھی ختم ہوگا، اور ساتھ ساتھ معافی، گناہ پہ ندامت بھی پیدا ہوگی، گناہ کا احساس بھی پیدا ہوگا، نیکیوں کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی۔ لیکن جو مجمع میں ہی نہ آئے تو بازار سے یہ چیزیں نہیں ملتی، بازار سے یہ نہیں ملتی، سب تولے جائیں گے اور اللہ حاضر کر دیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں قسطاس عدل کو کہا جاتا ہے رومی زبان میں، یہ عربی زبان ہے، اس کی وسعت ہے، عربی زبان ساری زبانوں کو چندہ دیتی ہے اور کسی اور سے چندہ نہیں لیتی، یہ عربی زبان اتنی وسیع ہے۔ باقی ساری زبانیں بند ہیں، جدھر پھنس جاتے ہیں کوئی عربی کا لفظ لے لیتے ہیں، ہمارے پشتو والے بھی عربی کا لفظ لیتے ہیں، ہندکو میں بھی عربی کے الفاظ چلتے ہیں، تعلیم ہے جی، تعلیمات ہے جی، عربی کا لفظ ہے، لیکن عربی نے ہمارا لفظ نہیں لیا۔ ہمیشہ عربی جب نگرانی میں تھی تو عربی چندہ نہیں لیتی تھی، اتنی وسیع زبان ہے، لیکن عربی جب گڑبڑ لوگوں کے پاس آ گئی وہاں بھی ساری چیزیں آ گئی۔ قسط مصدر ہے مقسط کا، اور قسط کا معنی انصاف ہے، تو مقسط کا معنی انصاف کرنے والا ہے، اور یہ عادل کو کہتے ہیں۔ اور قاصد قصد سے بنا ہوا ہے تو یہ جائر ظالم کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کی وسعت بتا دی۔ آگے حدیث میں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کلمات۔ ہمارے استاد مشترک استاد ہیں حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیں ختم بخاری کے موقع پہ یہاں بتا رہے تھے، رحمان کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے پہ کم اجر زیادہ اجر دیتا ہے، اور پھر جو کمزور ہے گڑبڑ ہے اس میں پٹی بھی لگا لیتا ہے، ایسے پٹی، فضل سے پٹی لگا لیتا ہے، فضل سے۔ مومنوں کے لیے اللہ نے بڑے چانس رکھے ہوئے ہیں، منافق اور کافر کے لیے چانس نہیں ہے، مومن کے لیے چانس ہے، بہت زیادہ ہے، بخشش کے چانس رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، تو یہ بہت ثواب دیتا ہے۔ مثال بتا دیں، ایک آدمی نے ایک اچھائی کی ہے تو قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اس کو ایک اچھائی کا ایک بدل نہیں ملے گا، بلکہ اس اچھائی کا ثواب دائمی ہے۔ جب اس کی زندگی ختم نہیں ہو رہی تو اچھائی کا ثواب بھی ختم نہیں ہو رہا، اچھائی ایک تھی۔ دنیا میں 10 روپے پر کوئی چیز خریدتا ہے، ایک بار خرید کے چلا گیا، استعمال کر چکا، دوبارہ اس سے خرید نہیں سکتا، وہ کہے گا نیا پیسہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اسی پرانے پہ یہ اجر تمہارا جاری ہے، ختم نہیں ہو رہا، پرانے پہ۔ رحمان ہے، مہربان ہے، چانس رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، آسان ہے۔ بعض لوگ باتیں کرتے ہیں تو وہ بات کرنے میں دائیں بائیں اتار چڑھاؤ آگے پیچھے
موڑ موڑ کی باتیں کرتے ہیں جیسے ہم بڑے لوگ، اور بچے سنگل باتیں کرتے ہیں. سنگل وہ ڈبل نہیں کر سکتے، لیکن یہ کلمات وہ بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے ڈبل زبان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنگل طاقت کافی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں تو وزن کیا جائے گا تب تو بھاری ہیں، گن کر بدلہ نہیں دیا جائے گا. لہٰذا وزن میں صفات کو لاؤ، اس کو لاؤ، اپنے اندر صفات پیدا کر دیے جائے. نقل بمطابق اصل کے ساتھ ساتھ صفات بھی پیدا کر دیے جائیں. اب ایک کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، تفسیر ہے قرآن مجید کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ فعل تابعی فاعل ہوتا ہے، فعل تابعی فاعل ہوتا ہے. اگر فاعل وزنی اور زوردار ہے تو فعل زوردار ہے، اور اگر فاعل وزنی اور زوردار نہیں ہے تو فعل بھی کمزور ہے. یہاں بھی فاعل کو دیکھا جائے گا کہ فاعل کون ہے. ان کلمات کی پڑھنے میں، نمازوں میں، پڑھائی میں، ساری چیزوں میں فاعل کو دیکھا جائے گا، فعل کو نہیں دیکھا جائے گا، فاعل کو. مثلا عام مستری اور انجینئر دونوں کا کام برابر نہیں ہے. انجینئر جو کام کرے گا تو وہ زلزلہ نہ ہوا، کوئی حادثہ نہ لگا تو 200-400 سال تک یہ کام چلتا ہے اس کا. 300 سال، 400 سال وہی تعمیر چلتی رہتی ہے. انجینئر ہے. لیکن عام مستری جو صرف بلاک پر بلاک رکھنے کو جانتا ہے، باقی اور کوئی کام نہیں جانتا، وہ 8 سریے کی جگہ پر 4 لگا دے تو وہ چیز زیادہ نہیں چل سکے گی، وہ کام کمزور ہوگا، 30-40 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. معلوم ہوا فعل تابعی فاعل ہے. رنگ روٹ کا کام اور افسر کا کام دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. جدید مدرس اور قدیم مدرس کے کام میں بڑا فرق ہوتا ہے. جدید مدرس وقت زیادہ لگائے گا، کام کم کرے گا، دہراتے دہراتے. قدیم مدرس تھوڑی سی بات کرے گا لیکن اتنی کام کی کرے گا کہ نشانی کی بات کر کے ختم کر دے. ہمارے استاد ایسے تھے مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہی معاملہ ہے. پھر فرق فاعل کا ہوا. اگر فاعل ہے مسلمان صفات والا تو یہ ثقیلتان فی المیزان، اور اگر یہ فاعل ہے کوئی دوسرا کنورٹ آدمی ہے، عبداللہ بن ابی جیسا ہے، لبرل ہے، اور کوئی بے دین قسم کا ہے، بے دینوں کا نمائندہ ہے، اس کے سبحان اللہ و بحمدہ کا کوئی وزن نہیں ہے. ایک جیسی چیز ہے. اور آپ خود پڑھتے ہو تبلیغی نصاب میں کہ نماز ادا کر لے، امام ایک ہے، مقتدی مختلف ہیں، کسی کو 10واں حصہ ثواب، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 6واں 7واں، اور چوتھا اور دوسرا اور آدھا اور پورا یہ ثواب مل جاتا ہے. ایک امام کے پیچھے نماز ہے. یہ فرق کیوں آیا ہے؟ فاعل کا فرق ہے، صفات کا فرق ہے، توجہ کا فرق ہے، یکسوئی کا فرق ہے، حضور قلب کا فرق ہے، مزے کا فرق ہے کہ نماز میں مزہ آئے اور نماز میں تنگ ہو جائے. دونوں میں بڑا فرق ہے. کسی کو نماز میں مزہ آتا ہے، کوئی نماز میں تنگ ہے کہ کب ختم ہوگی. تھوڑی رکعت لمبی کر دے، خطیب صاحب پہ غصہ ہوا، امام صاحب پہ غصہ ہوا، ہمارا دکان ہے، وہاں کاروبار ہے، وہ خراب ہو رہا. اب سب نمازی ہیں لیکن اس نماز میں کتنا بڑا فرق ہے. ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں جو گفتگو عرض کر چکا اس کی تو میں نے دلائل سے آپ کو ثابت کر دی ہے، کچھ ثبوت حدیث سے لے کر کہ محبت اچھوں سے رکھنی چاہیے. نمبر 1. دوسری بات، اچھوں سے محبت اور تعاون میں آپ کو تمام اچھوں کے اچھائی کا ثواب ملے گا. تیسری بات، صفات کا زور ہو تو عمل چھوٹا بھی بڑا ہوتا ہے، صفات کا زور نہ ہو تو عمل بڑا بھی گر جاتا ہے، اس کا گراف گر جاتا ہے. یہ صفات حاصل کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ سب کچھ حاضر ہوگا، عقیدہ ہمارا اور ہمارا طرز عمل اپنے اصل کے مطابق ہو. گو کہ ہماری گاڑی ہلکے رفتار سے جا رہی ہے لیکن ایک منزل تک ہم بھی پہنچ جائیں گے، جدھر تک وہ پہنچیں راستہ بدل نہ جائے، اسی راستے میں رہے. اب راستہ فتنے کا اختیار کر دے اور کہے کہ میں صحابہ کے ساتھ جمع ہوں گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ فتنے کے راستے پہ نہیں چلے تھے، یہ فتنے کے راستے پہ چل رہا ہے. یہ کنورٹ راستہ اختیار کر چکا ہے، وہ اصل راستے پہ جا رہے تھے. اب کنورٹ تو ظاہر بات ہے جدا ہے، کنورٹ کا جنازہ حضور نے پڑھایا ہے لیکن حضور سے نہ مل سکا. عبداللہ بن ابی وہ کنورٹ ہو گیا تھا. اور کنورٹ کون ہوتا ہے؟ یو فون نمبر ہے کسی کا اور ٹیلی نار پہ کنورٹ کر چکا ہے تو وہ یو فون کی کھمبے کے نیچے سگنل سے فارغ ہوگا. یو فون کے سگنل آئیں گے، کارڈ ڈالو، وہ انکار کرے گا کہ یہ نہیں چل سکتا.
اور ٹیلی نار کے دور سے کھینچے گا، پیکج ادھر کا آئے گا اور سارا نفع بھی ٹیلی نار کی کمپنی کو جائے گا۔ اس سے کنورٹ مومن وہی ہے کہ وہ اندر سے تو کسی اور کا کام کر رہا ہے، باہر سے ہم میں گھس کر ہمارا بن کر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ عافیت دے، سلامتی دے۔ کنورٹ یاد رہے گی، ریلوے اسٹیشن اور گاڑی کی قسمیں یاد رہیں گی، کپڑے کی سلائی کا طریقہ یاد رہے گا۔ یہ چھٹی کا مستحق ہے یا اجر کا مستحق ہے؟ حق تو چھٹی کا بنتا ہے۔ اگر وہ تسامح کر لے کہ چلو کوئی ضرورت نہیں، دوسرا کپڑا بنا دیں گے، معاف کر دیا ہے، اسی کو لے لیتا ہوں، تو غریب درماندہ تھا، معذرت۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑی نیکیاں وہ رک جاتی ہیں کسی چھوٹی نیکی کے ساتھ، اس کے لیے رہائی مل جاتی ہے، پھر وہ چھوٹی نیکی اتنی وزنی ہوتی ہے کہ بڑوں کا راستہ بھی آزاد کر دیا، معافی کی مثال دے دی۔ اللہ مجھے اور آپ